میں عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر صاحب بڑا اچھا ماحول ہے، خدا نظر بد سے بچائے۔ یہاں باتیں ہوئیں میرے بڑے اچھے دوستوں نے، یقیناً انہوں نے ایمانداری سے یہ باتیں کی، لیکن وہ جس انداز میں ہوئی وہ ٹھیک نہیں تھی کہ جی فلانے آدمی نے اخلاقیات سے بڑھ کر فلانا کیا، بالکل ہائیلی کنڈیمیبل۔ خدا نخواستہ اگر اسی بھی وہ بری باتیں کرتا، اس کا ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ آپ آ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کریں۔ علی امین گنڈاپور 8 گھنٹے یہاں تھا لیکن اس کو بہانہ بنا کے پارلیمنٹ پہ حملہ ور ہونا، جناب اسپیکر یہ ناقابل قبول ہے۔ 10 آدمی بھی اگر مر جاتے، اگر وہاں 20 آدمی بھی مر جاتے، اس کو جواز بنا کے نکاپوش لوگ پارلیمنٹ پہ حملہ ور ہوں، جناب اسپیکر اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل، کسی صورت نہیں۔ آپ مسلم لیگ کے ممبر ہیں جناب اسپیکر، میں اپنی طرف سے ان سے میں نے نہیں پوچھا، اپوزیشن کے تمام ممبران کی طرف سے حلفاً آپ کو ہم وعدہ دیتے ہیں، حلفاً وعدہ دیتے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، اس پارلیمنٹ کو طاقتور بنانے کے لیے، پاکستان ہر ادارے کو آئین کے دائرے میں لے جانے کے لیے جس حد تک آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، 100% آپ کے ساتھ ہیں، کسی بھی قربانی کے خلاف ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ میں شکر گزار ہوں بلاول بھٹو صاحب کا۔ جی خواجہ آصف صاحب۔ صرف یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں 1-1.5 منٹ میں۔ محمود خان نے جو بات کی ہے، جو کل رات واقعہ ہوا ہے اس کی کوئی بھی جو ہے تعریف نہیں کرتا۔ یہ ہماری اگر یہاں پہ کوئی احترام مجروح ہوا ہے پولیس کے یہاں پہ آنے کا، تو یہ ہمارا سب کا ایک مشترکہ نقصان ہے۔ یہ اس انسٹیٹیوشن کا لاس ہے کولیکٹیولی، اور ہمارا انڈیویجولی لاس ہے۔ لیکن دیکھیں یہ بڑی میکسم ہے اس کا ایکوٹی کا، کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، جب ایکوٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کا ہاتھ جو ہے صاف ہونے چاہیے۔ آپ انڈورس کریں گے اس بات کو؟ چیئرمین صاحب جو ہیں انڈورس کر رہے ہیں اس بات کو، ایک وکیل ہیں مایا ناز وکیل ہیں، میں نے ان سے انڈورسمنٹ لے لی ہے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری نہیں ہوگا، جو آپ کو سجیشن دی گئی ہے کہ آپ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ڈیفائن کر دیں، کہ کل میں یہ نہ کہوں جو گلہ مجھے کر رہا ہے، محمود خان جو مجھے گلہ کر رہا ہے، کل یہ میں بات نہ کہوں، لیکن جب بھی مجھ پہ اٹیک ہوتا ہے تو میں اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہ کوئی ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ جسٹیفیکیشن غلط ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی یہاں پہ نقاب پوش لوگوں کا آنا، پولیس کا اندر آنا، یہ ہماری ایک کولیکٹیو جو ہے ہمیں وائلیٹ کیا گیا ہے، کولیکٹیولی وائلیٹ کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ آ کے گالی دے کے، لٹرلی گالی دے کے، فیڈریشن کو چیلنج کر کے، آئین کو چیلنج کر کے، پلیز محمود خان، وہ چلا جاتا ہے۔ اس نے صحیح کہا محمود خان کو کہ اس کے خلاف ایکشن انڈیویجولی لینا چاہیے تھا، لیکن کوئی اس کو بھی تو کنڈیم کرے۔ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پولیس کا آنا جو ہے وہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، اسی طرح وہ بھی کنڈیم کریں کہ یہاں پہ 4 مہینے جو ڈیرے ڈالے رکھے آپ اس وقت بھی اسپیکر تھے، قبضہ رہا نا اس بلڈنگ کے اوپر لوگوں کا۔ تو جب ہم نے کوئی اپنا کوئی سلسلہ رکھنا ہے، آپ کے سپرد کرنا ہے، تو کم از کم یہ، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، لیکن کم از کم الفاظ کے ذریعے تو جو ہے اس کی کوئی نفی کی جا سکتی ہے جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ جی میرا خیال ہے ماحول بہت اچھا ہے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس میں بہتری لا سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا شکر گزار ہوں۔ خواجہ آصف صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں۔ بیرسٹر گوہر صاحب آپ کا، اسحاق ڈار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، عاطف خان صاحب، ہم سب نے جو آج بات کی پازیٹیو، ہم بھول جائیں کہ ماضی میں کیا ہوا۔
ہماری لیڈرشپ آپس میں بیٹھے نہ بیٹھے، مگر کیا ہم پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کی خاطر، بہتری کی خاطر، کیا ہم کوئی چارٹر آف پارلیمنٹ نہیں سائن کر سکتے؟ کیا ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے؟ ہم لوگوں کے حقوق کی بات کریں، ہم ایشوز کی بات کریں. میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے جو باہر جا کے بات کرنی اس کے بجائے یہاں کریں، مگر جو کتاب کہتی ہے، کانسٹیٹیوشن کہتی، رولز کہتی ہیں، اس کے دائرے میں رہ کے کریں. تو پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے. آپ گورنمنٹ کو کے ایشوز پہ کریں، گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ کریں، ضرور کریں. ذاتیات سے ہم نکل جائیں. ابھی بھی امید ہے. میں جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی وپس کی، تو گورنمنٹ کی وپس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم 2/3 ہیں اور اپوزیشن 1/3 ہے. ہمیں 2 دفعہ بولنے کا موقع ملے اور اپوزیشن کو 1 دفعہ ملے. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، جس میں شاید ٹریجری بینچز خوش نہیں ہوئے. آپ کو زیادہ موقع ملا ہے بنسبت یہ، اور میں سارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، میں نے ہر مہینے کا کمپائل کرایا ہوا ہے، اس لیے کہ اپوزیشن یہاں نہیں بولے گی تو کہاں بولے گی. ہم تو چاہتے ہیں آپ یہاں پہ بات کریں. جو خواجہ صاحب نے بات کی، 2 wrongs do not make a right، آئی تھنک اس میں بہت وزن ہے. میں نے جو کل کیا، جو میرا ضمیر کہتا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی، میں نے اس کے مطابق کیا. میں اس دن رات کو جب تک مجھے اطلاع تھی تب میں جو کر رہا تھا، میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ کچھ پردے رکھنا بھی ضروری ہوتے ہیں. جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. مگر جب افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی جماعت کی طرف سے یہ ہے کہ میں اس کا حصہ تھا. میں نے نیشنل اسمبلی کے اوپر سے شروع کیا، نیچے سے نہیں. سارجنٹ ایٹ آرمز کی رسپانسبلٹی تھی، ہی از ان چارج فار دا سیکیورٹی. ان کو بھی سسپینڈ کیا، اور ان کے ساتھ جو لوگ جنہوں نے رزسٹ نہیں کیا، جو لوگ اگر اندر آئے تھے ان کو رزسٹ نہیں کیا. سی ڈی اے کے سٹاف جو ہماری الیکٹریسٹی کے حوالے سے، ان کو سسپینڈ بھی کیا ہے اور ان کو یہاں سے امیجیٹ ٹرانسفر کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. مگر میں ایک تلخ بات کروں گا، تلخ اس میں نہیں کروں گا، بٹ اس کا نتیجہ شاید اچھا ہو. 17/12/2018 یہ اس وقت آپ کی حکومت تھی. یہ ایک آفس آف دا اٹارنی جنرل آف پاکستان سے یہ خط آیا، جو میں آپ کو دے بھی دوں گا اس کے بعد. یہ محترم خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے ہے، ان کے پروٹیکشن آرڈر ہونے تھے. اس میں اینڈ میں پڑھ دیتا ہوں کہ کیا لکھا تھا. اور یہ صرف خواجہ صاحب کے بارے میں نہیں ہوا تھا، یہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں، احسن اقبال صاحب کے زبانیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں، یہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں. ایز سچ this request does not constitute sufficient ground for the issuance of a protection order. یہ میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں گا. دوسرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ منسٹری آف لاء کی طرف سے ہے، 22/6/2019 کو یہ آپ کی حکومت تھی. اس کا میں آپریٹو پارٹ اینڈ کا پڑھ دیتا ہوں.